النبي الأمين متين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات کچھ عرض و معروض سے بیشتر مناسب اور بہتر سمجھتے ہوئے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس نام میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادری امنار یا غوث اعظمی زنم دمد شیخ احمد رضا خا قطب عالمی زنم۔ قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے کراتا ہم کو ضیاء علم دین مصطفیٰ مرشد برحق ضیاء المصطفیٰ کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دوسرے مقام پر امام فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ زائد مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کے جانب سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ خود رب قدیر اعلان فرما رہا ہے جو تمہارے پاس گیا وہ نور ہے اور رسول پاک کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے بلکہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا و استاذ عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں اس حدیث کو نقل فرمائی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تمام چیزوں کا ترجمہ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ شیء کی جمع اشیاء ہے اور جب جمع پر الف لام داخل کر دیا جائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ لیکن جن کے دل میں کجی اور عداوت تھی جب مصنف عبدالرزاق کو سعودی عربیہ سے چھاپا تو حدیث نور کو اپنی مصنف عبدالرزاق سے نکال دیا تاکہ لوگوں کے پاس یہ دلیل نہ رہ جائے کہ رسول پاک نے اپنے نور ہونے کا اعلان فرمایا۔ لیکن میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں تمہارے نکال دینے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جائے گی کہ نبی پاک نور نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے درجنوں مصنفین نے درجنوں محدثین نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ علامہ ابن حجر مکی نے افضل القرآن اس حدیث کو نقل فرمایا۔ علامہ احمد قسطلانی نے مواہب الدنیا میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ علامہ اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
دہلوی نے مدارج النبوہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا، شیخ ولی اللہ دہلوی نے معارج النبوہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا، علامہ عبدالرحمن جامی نے معارج شواہد النبوہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور دور پیر کے سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے مدقق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ اور الملفوظ میں اس حدیث کو نقل فرمایا، جس حدیث کو اتنے سارے علماء نے قبول کیا ہو وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، اور اصول کی کتابوں میں لکھا ہے تلقی العلماء بالقبول، جس حدیث کو ہر دور کے علماء قبول کرتے رہے ہو، اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو حسن کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث تو پہلے حسن کے درجے میں ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ نبی پاک نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اور جب اللہ نے جب تک چاہا اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اس لیے اس وقت دنیا کی کوئی شے موجود نہیں تھی، زمین و آسمان کا وجود نہیں، فرشتوں کا وجود نہیں، شجر و حجر پائے نہیں جا رہے تھے۔ جب اللہ نے چاہا لباس بشریت میں ایک عظیم الشان شاہکار بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے تو سب سے پہلے زمین کی فرش بچھائی، آسمان کا سایہ لگایا، سورج و چاند کی کنڈیلیں لگائی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پروگرام انعقاد کیا گیا، کتنے دن سے انتظام کیا جا رہا تھا؟ لوگوں نے پوچھا حضرت بتائیے، قاری نصر اللہ صاحب آپ بتائیں کیوں انتظام و انشرام میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قاری صاحب یہی جواب دیں گے، آپ کو نہیں معلوم باہر سے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اس لیے انتظام و انشرام کیا جا رہا ہے۔ 26 کو پروگرام ہوگا، 26 ستمبر کو بڑے بڑے مقتدر علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کے تقاریر کو سننی ہے، ان کے بیانات کو سماعت کرنی ہے، اس لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی زمین کی فرش بچھائی گئی، آسمان کا سامیانہ لگایا گیا، سورج و چاند کی کنڈیلیں لگائی گئی، شجر و حجر کو پیدا کیا گیا، دنیا میں تمام عجائب مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ کس کے لیے؟ حضرت آدم آئے، لوگوں نے پوچھا آپ ہمارے باپ ہیں، آپ یہ بتائیے زمین کی فرش کیوں بچھائی گئی، آسمان کا سامیانہ کیوں لگایا گیا، سورج و چاند کی کنڈیلیں کیوں لگائی گئی، شجر و حجر کو کس لیے پیدا کیا گیا، ملائکہ کو وجود میں کس لیے لایا گیا، بیابان کو، حیوانات کو، نباتات کو، دنیا کی تمام مخلوقات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ نے ایک ہی جواب دیا، نبی آخر الزماں کے لیے یہ سورج و چاند پیدا کیا گیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، شجر و حجر کو پیدا کیا گیا، نبی آخر الزماں کے لیے تمام انبیاء کرام آتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے زمین و آسمان کیوں سامیانہ کیوں لگایا گیا، سورج و چاند کی کنڈیلیں کیوں لگائی گئی، شجر و حجر کو کیوں پیدا کیا گیا؟ سب نے یہی جواب دیا، نبی آخر الزماں کے لیے ایک دن نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے، انہیں کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا۔ پتہ چلا زمین کی فرش بچھائی گئی، نبی آخر الزماں کے لیے آسمان کا سامیانہ لگایا گیا، نبی آخر الزماں کے لیے سورج و چاند کی کنڈیلیں لگائی گئی، نبی آخر الزماں کے لیے شجر و حجر کو پیدا کیا گیا، نبی آخر الزماں کے لیے حیوانات نباتات کو پیدا کیا گیا، نبی آخر الزماں کے لیے عجائب مخلوقات کو پیدا کیا گیا، نبی آخر الزماں کے لیے جب اس کی عکاسی میرے امام نے کی تو فرما پکار اٹھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد رسول، بہت عمدہ بھائی، حضرات جب اللہ نے چاہا ایک عظیم الشان شاہکار بنا کر لباس بشریت میں لوگوں کے سامنے مبعوث کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا جنت میں تیار کیا۔ حضرت آدم حیوان ناطق کی حیثیت سے نوع انسانی میں سب سے پہلے فرد ہیں جو دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ آپ کے پیشانی میں اسی نور کو رکھ دیا گیا، تمام فرشتے سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، نور محمد
محمدی کی زیارت کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہے۔ جب اللہ نے چاہا وہ نور اور آگے بڑھے، حضرت حوا کے شکل اطہار میں ڈال دیا گیا۔ حضرت حوا سے حضرت شیش پیدا ہوئے، قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، وہ نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ رسول پاک اپنے ماں باپ کے درمیان سے پیدا ہوئے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ رسول پاک کی حدیث ہے، کتاب الشفا تاریخ حقوق المصطفیٰ کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، لم یزل اللہ ینقلنی من اصحاب الکریمۃ الی ارحم الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ، اور شرح درقانی کی حدیث پاک ہے، لم ازل انقل من اصحاب الکریمۃ الی ارحم الطاہرۃ، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، انما بعثت طاہرا بطاہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں میرے نور کو پاک رحموں سے، پاک سلبوں سے پاک رحموں تک منتقل کرتا رہا۔ اور امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی یہ تحقیق ہے، اور آپ نے اس پر ایک رسالہ لکھ ڈالا، شمول الاسلام یہ رسول اصول الکرام۔ آپ نے اس میں یہ درج کیا کہ جس دور میں پوری دنیا میں کفر و شرک کی باتیں چھائی ہوئی تھی، ہر چہاروں جانب لوگ کافر تھے، اس وقت بھی روئے شریف میں 7 لوگ ایسے تھے جو مشرف اسلام تھے، اور ان میں سے جو سب سے طیب و طاہر تھا، اس کے پیشانے میں رب کریم نے اپنے حبیب کے نور کو رکھ۔ حضرات اب وہ نور حضرت عبداللہ کے پیشانی میں چمکنے لگا، ہر چہاروں جانب رسول پاک کے نور کے چرچے ہونے لگے۔ جس گلی سے رسول پاک گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی، جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی بکے نور بن جاتا۔ جب آپ کے نور کی شہرت ملک کے شام میں یہودیوں اور نصرانیوں کو لگی، یہودیوں نے سوچا اگر نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی پاک جب اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں گے اس کے بعد کوئی دین نہیں رہ جائے گا، تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے، تمام دین کل عدم ہو جائیں گے، تمام مذاہب باطل ہو جائیں گے، اس لیے لاؤ وہ نور جس پیشانی میں نور محمدی ہے اسے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ نور پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے 70 یہودی اس غرض سے نکلے کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ زہر آلو تلواریں لی رات بھر سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے، سفر کرتے کرتے جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے اور مکہ المکرمہ میں اس فراق میں تھے، کب عبداللہ آئے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے آپ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، جب جنگل میں تشریف لے گئے اور وہ یہودی آپ کے ہی فراق میں تھے، آپ کے تلاش و جستجو میں تھے، جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں ہر چہاروں جانب سے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا جاتا ہے۔ حالت یہ تھی کہ قریب وہ لوگ حضرت عبداللہ پر حملہ کرتے، حضرت عبداللہ خاک و خون میں مبتلا ہو جاتے اور آپ اس میں ملوث ہو جاتے۔ حضرت وہابی بن عبد مناف جو آپ کے نانا ہوتے ہیں اسی وقت اس جنگل میں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ہمارے خاندان کا ایک فرد دشمنوں کے نرگے میں پھنسا ہوا ہے، کہیں اسے قتل نہ کر دے، خاندانی حمیت بیدار ہوئی۔ آپ اپنے قبیلے سے چند نوجوان کو لاتے ہیں تاکہ حضرت عبداللہ کی جان بچائی جائے۔ جب نوجوانوں کو لے کر پہنچے کیا دیکھتے ہیں وہاں بھی عبد مناف حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ وہ 70 یہودی جو حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے گھیرے ہوئے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور فرشتے وہ 70 یہودیوں کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ کی جان بچا لی جاتی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے حضرت عبداللہ کی جان بچائی جا رہی ہے، نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے ذریعے نور محمدی کے بقا کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے حضرت رسول پاک کے نور محمدی کی حفاظت کی گئی۔ ٹائم نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، ورنہ تفصیلی گفتگو کرتا، باہر سے علماء کرام آئے ہیں۔ ان قریب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے آپ لوگ سماعت کریں گے، مقتدر نایاب شخصیتیں جلوہ گر ہو چکی ہیں، ان قریب آپ کے درمیان روبرو ہوں گے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالیٰ میرے بولنے میں ساون قصدن لفظن جو خطا ہوں
اپنے حبیب کے دپیل معاف فرما کر قبول فرما. تمام سامعین کو گواہ بنا کر تائب ہوتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. السلام علیکم.